کسی جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بنانے والے کی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میر اتو گزارا اسی پر ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب مارا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا ہے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر اس وقت تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بنے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بنے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریے گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنائی اور ایک جنگی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تان سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگی، مگر نگہ امیر کی سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بہنے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا، بالکا ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جو توں کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیا ناپاکدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد دے دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی اور اس طرح غریب آدمی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔